السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ان العزت للہ جمیعا هو السمیع العلیم۔ تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین، آج 4 جولائی 2021 کو یہاں اورنگ آباد میں ہمارے درس کا عنوان ہے آخرت کی تیاری۔ اس عنوان پر کئی کبار علماء کے بیان سنے ہوں گے۔ اس عنوان پر کئی صغار علماء کے بیان سنے ہوں گے۔ اس عنوان پر کئی داعی حضرات کے بیان سنے ہوں گے، سنتے رہتے ہوں گے جمعہ میں، اور اسی طریقے سے سیٹرڈے سنڈے وغیرہ کے درس میں، یا منتھلی اجتماع میں، یا کوارٹرلی اجتماع میں، یا کانفرنسز میں۔ آج مختصر دلائل آپ کے سامنے اس تعلق سے، آخرت کی تیاری کے تعلق سے۔ بار بار اس عنوان پر کیوں بولا جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے قرآن میں سورہ 51 سورہ ذاریات میں اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کیا کرو کیونکہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ تو آخرت کی تیاری کے بارے میں بار بار بولتے رہنا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آپ ہر صفحے پر آخرت کا ذکر پائیں گے، ہر صفحے پر آخرت کا ذکر پائیں گے، الا اگر کسی صفحے پر چھوٹ رہا ہے آخرت کا ذکر تو کوئی اور بات ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیے، میں آج 35 سے 40 منٹ کا جو مختصر درس دوں گا انشاءاللہ، اس کے بعد اگر آپ کو کچھ سوال ہے تو کریے، اللہ رب العالمین کی توفیق سے جواب دوں گا۔ اس سوال کا اگر جواب میرے پاس ہوگا، با دلیل جواب ہوگا تو جواب دوں گا، اور اگر آپ کے سوال کا جواب نہیں ہوگا میرے پاس تو کہہ دوں گا اللہ اعلم۔ اللہ کے قرآن سے سبق سکھا رہا ہوں، سیکھ لیجئے آخرت کا۔ اور نوجوان ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہیں، نوجوانوں سے کہوں گا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی نوجوان تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی نوجوان تھے جب انہوں نے بتوں کو توڑا تھا، جب انہوں نے
بتوں کو توڑا تو وہ نوجوان تھے، اور جب واپس آئے تھے وہ لوگ کفار ان کے میلے سے، اور جب دیکھے کہ یہ بت ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کے معبود ٹوٹے ہوئے ہیں، تو دیکھ کر پریشان ہو گئے، پریشان ہوئے اور کیا کہنے لگے دیکھیے۔ وہ لے جانا چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ساتھ میلے میں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، میں نہیں چلتا، میں بیمار ہوں۔ وہ جب چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑ دیے اور بڑے بت کے گردن میں یا ہاتھ میں ہتھوڑا ٹنگا دیے۔ اس کے بعد جب وہ لوگ واپس آئے کفار میلے سے، اور جب ان کے بتوں کی حالت یہ تھی کہ ٹوٹے ہوئے ہیں، تو کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ وہ تو کوئی ظالم ہی ہوگا جو ایسا کیا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، سورہ انبیاء آیت نمبر 59۔ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ وہ تو کوئی ظالم ہی ہوگا جو ایسا کیا ہے۔ کسی نے کہا کسی نے کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، قالوا وہ لوگ بعض نے کہا سمعنا ہم نے سنا ہے، فتى يذكرهم فتى یعنی نوجوان، جسے کہا جاتا ہے ابراہیم کے نام سے، ایک نوجوان ہے اور اس کو ابراہیم کہتے ہیں، شاید اس نے کیا ہو۔ قالوا کسی نے کہا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ گواہ رہیں، لوگ بھی دیکھ لیں۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ یہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، انہوں نے اپنے دل پر غور کیا، دل میں بات پر غور کیا، آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیے وہ کفار، اس پر بھی ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں ہیں۔ آگے اور لمبا قصہ ہے، تو یہاں پر میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں وہ دیکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام نوجوان تھے، کیا ہے ذکر سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 60 میں، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نوجوان تھے۔ اب نوجوان کسی نے لکھا ہے مترجم نے، کسی نے جوان لکھے ہیں، تو نوجوان اور جوان میں کیا فرق ہے؟ نوجوان اور جوان میں فرق یہ ہے کہ بندہ 18 سے 30 تک، بلکہ شرعی جو عمر ہے بالغ ہونے کی 14 کے بعد، یعنی بلوغت کی عمر 14 سے 30 تک بندہ نوجوان ہے، 30 کے بعد سے وہ بندہ جوان ہے، یہاں تک 45 تک، بعض نے کہا 50 تک بھی جوان ہے وہ، 50 کے بعد پھر وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر میں نے کیا مختصر میں، قصہ اور لمبا ہے، کئی بار سنے ہوں گے کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا، پھر اللہ نے ان کو جو ہے آگ میں جو سلامتی دیا، آگ ان کو نہیں جلا سکی، لمبا قصہ ہے۔ اب یہاں پر آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ آپ نوجوان جو بیٹھے ہیں اور جو جوان بیٹھے ہیں، ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، اب کوئی نبی اور رسول پیدا ہونے والے نہیں ہیں۔ بعض نے کہا آنے والے نہ کہیے، کیونکہ
عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، لیکن بحیثیت نبی نہیں رہیں گے وہ، یعنی ان پر وحی نہیں آئے گی. وہ تھے تو اللہ کے نبی، تھے تو اللہ کے رسول، ان کو نبی اللہ ہی کہا جائے گا، رسول اللہ ہی کہا جائے گا. عیسیٰ نبی اللہ، عیسیٰ رسول اللہ. لیکن وہ شریعت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اسی پر عمل کریں گے. 40 سال ان کی زندگی رہے گی. ٹھیک ہے، صحیح سند کی حدیث میں ہے کہ جب وہ سیریا کا کیپٹل ڈماسکس، سیریا یعنی شام کا کیپٹل دمشق کی ایک جامع مسجد پر فرشتے ان کو لے کر آسمان سے نازل ہوں گے قیامت سے پہلے، اور اس وقت فجر کی اذان دے دی جائے گی، اور پھر وہ اندر آئیں گے مسجد میں. تو مہدی رضی اللہ عنہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے حسن، علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے حسن، فاطمہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے حسن کی اولاد میں سے ہوں گے مہدی رضی اللہ عنہ. ان کا نام بھی محمد بن عبداللہ ہوگا، مہدی ان کا لقب ہے، مہدی رضی اللہ عنہ، خلیفۃ اللہ مہدی. کچھ لوگ ان کو علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن علیہ السلام انبیاء کے ساتھ بولا جائے تو زیادہ بہتر اور افضل ہے. صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہیے، اہل بیت کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہیے، اسی طریقے سے خلیفۃ اللہ مہدی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہیے. تو وہ امامت کے لیے آگے بڑھتے رہیں گے فجر کی نماز کے لیے. جب دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام مسجد میں داخل ہو گئے ہیں، آ رہے ہیں، تو وہ پیچھے ہٹنا چاہیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھانے کے لیے، امامت کے لیے آگے کرنا چاہیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، اللہ نے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف بخشا ہے، آپ امامت کریے، بول کے مہدی رضی اللہ عنہ سے امامت کروائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کر نماز پڑھیں گے. تو کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، ان کو موت نہیں دیا اللہ نے ان کو روح اور جسم کے ساتھ اٹھا لیا ہے. سورہ 4 سورہ نساء آیت نمبر 157 158 اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا یہودیوں کی سازش کو ناکام کرنے کے لیے. تو وہ آئیں گے اور پھر وہ اور مہدی رضی اللہ عنہ مل کر جو ہے دجال کا قتل کریں گے، اور تمام خنزیر یعنی سور کو مار دیں گے، تمام کراس یعنی صلیب کو توڑ دیں گے، نصرانیت کا خاتمہ کریں گے، اور پھر امن اور سلامتی جو ہے دنیا میں انصاف بھر دیں گے اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مدد سے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام 40 سال، یاجوج ماجوج بھی آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے، اللہ رب العالمین ان کو دعا قبول کر کے یاجوج ماجوج کو ہلاک کرے گا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، ان کی نماز پڑھائی جائے گی جنازے کی، اور پھر ان کو دفنایا بھی جائے گا. ٹھیک ہے، تو کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا بول رہا تھا میں، کہ اب کوئی نبی پیدا نہیں ہونے والے، لیکن یہ نبی آئیں گے، قیامت سے پہلے آئیں گے. تو انبیاء کا مشن جو ہے وہ ہم کو کرنا ہے. بات یہ چل رہی تھی. بات کیا چل رہی تھی؟ تھوڑا سا قیامت کی نشانی آپ کے سامنے بیان کر دیا. بات کیا چل رہی تھی کہ اب ہم جوانوں کو کرنا یہ ہے کہ نبیوں والا کام کرتے رہنا ہے، کیونکہ اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوں گے قیامت تک، اب کوئی رسول پیدا نہیں ہوں گے قیامت تک، اب کوئی نئی شریعت نازل نہیں ہوں گی قیامت تک. یہی قرآن اور یہی حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آثار صحابہ رضی اللہ عنہم، یہی جو قرآن و حدیث ہے، یہی فائنل شریعت ہے، یہی قیامت تک چلے گی. عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی کے مطابق عمل کرنے والے ہیں انشاءاللہ. تو اللہ کے بندو، قادیانی لوگ، ان کا کفریہ عقیدہ لوگوں کو سکھانے کے لیے پیسہ بھی دے رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں ان کے مذہب کی، ان کے دھرم کی دعوت و تبلیغ کے لیے. سمجھ رہے آپ؟ اور ہم قرآن اور حدیث والے، ہم اہل توحید الحمدللہ، ہم اہل السنہ، بدعت خرافات سے پاک، شرک سے پاک ہم لوگ اللہ کی توفیق سے الحمدللہ. ہم کو یہ فکر کرنا چاہیے کہ ہم دعوت و تبلیغ کا کام ہر روز تھوڑا تو بھی کرنا، کسی ایک سے تو بھی مل کے اللہ رسول کی بات اس کو سنانا، 10 منٹ ہی کیوں نہ ہو لیکن سنانا. سمجھو بات کو. دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دیں گے تو 2167 ہے یا 2169 ہے حدیث سنن ترمذی کی،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے تو قریب ہے کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے، اور تم پھر دعا بھی مانگو اللہ سے تو اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ تو دعوت و تبلیغ کا کام ہر روز کرتے رہنا ہے۔ ایک داعی ابھی آج سے 4 دن پہلے سولاپور میں ہم سے ملاقات کیے، ہمارے ساتھی بھی ہمارے ساتھ تھے وہاں پر، ایک مشہور داعی۔ تو انہوں نے ہم سے سوال کیے کہ رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کا کام کیسا ہوتا ہے، مطلب اس سے کچھ ہوتا بھی ہے کیا دعوت و تبلیغ کا کام؟ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ 2008 سے میں قرآن اور حدیث والا ہوں اللہ کی توفیق سے، اور 2008 سے ہی میں شرعی رقیہ کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے، اور 2008 سے جتنے ساتھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں 2008 2010 2012 وغیرہ کے ساتھی جو میرے شاگرد ہیں، جو میرے ساتھی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے گھر جب جاتے ہیں رقیہ شرعیہ کرنے کے لیے تو لوگوں کے گھر میں شرکیہ توغرے، شرکیہ تعویذ اور بہت ساری شرک بدعت والی چیزیں ٹنگی ہوئی ہوتی ہیں دیواروں پر، کمروں میں، تکیے کے نیچے، گدے کے نیچے، اور کبھی ان کے پرس میں، پاکٹ میں، بہت ساری ایسی خرافاتی چیزیں رہتی ہیں حفاظت کے نام پہ یا شفا کے نام پہ یا وغیرہ۔ تو ہم وہ سب چیزیں نکالتے ہیں، اس کے بعد ہی جو ہے رقیہ کرتے ہیں، ایسا بولتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے سورہ 16 آیت 99 اللہ نے کہا، یہ ہم کہہ کر وہ چیزیں اترواتے ہیں شرک بدعت خرافات کی دیواروں پر سے، دروازوں پر سے، کھڑکیوں پر سے، اور ہم اس گھر سے وہ سب چیزیں نکال کر لے جاتے ہیں جانے کے ٹائم پہ۔ تو ہم یہ سورہ 16 آیت 99 بتاتے ہیں، کیا ہے سورہ 16 سورہ نحل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، بے شک نہیں چلتی اس کی سلطنت، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں اور جو اللہ پر توکل کرنے والے ہیں ان لوگوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ یہ رب نے کہا، اللہ پر ایمان رکھنے والے یعنی ان کا عقیدہ شرک سے پاک، توحید خالص، اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والے، اللہ پر توکل کرنے والے، اللہ کے علاوہ کسی ذات پر توکل نہیں، یقین بھروسہ صرف اللہ پر، اللہ رب العالمین کے ایسے بندوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا ہے۔ اللہ نے سورہ 16 آیت 99 میں کہا۔ آیت 100 میں کیا کہا اللہ نے؟ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، بے شک شیطان کی سلطنت یا شیطان کا زور ان پر تو چلتا ہے جو اس شیطان کو دوست بنانے کے کام کرتے ہیں یا شرک کرتے ہیں۔ تو ہم شرک بدعت خرافات کی چیزیں لوگوں کے گھر سے نکالنے کا کام کرتے ہیں، اور ان کا بھروسہ، ان کا ایمان، ان کا یقین اللہ پر مضبوط کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی دلائل سنا کر، دعائیں سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں ان کو، قرآن کی آیتیں پڑھنے بتاتے ہیں کہ ایسا پڑھو اور ایسا دم کرو، کیونکہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام نے دم کیے تھے، پیارے نبی نے خود اپنے آپ پر دم کیے تھے، پیارے نبی کے زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی پر دم کیے تھے، پیارے نبی نے اپنے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پر دم کیے تھے، پیارے نبی نے اپنے صحابی پر دم کیے تھے، پیارے نبی کے صحابی انس رضی اللہ عنہ نے تابعی ثابت بنانی پر دم کیے تھے۔ لہذا ہم یہ سب چیزیں بتا کے لوگوں کو قرآن حدیث کے قریب کرتے ہیں۔ ایسا کر کے ہم کتنے لوگوں کو نہیں بلکہ کتنے گھروں کو شرک بدعت خرافات کے فرقوں سے نکال کر صحابہ کی جماعت، توحید و سنت والی جماعت میں ہم داخل کر دیے الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے۔ ہماری کوشش ہے، ہدایت کا دینا اللہ کا ہے، ہدایت اللہ دیتے ہیں، توفیق اللہ دیتے ہیں، ہم ان کو بتا رہے ہیں، تو ہم کو یہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو ہم نے اس داعی کو، وہ داعی صاحب جو تھے، ہم نے ان کو بتایا الحمدللہ کہ ایسا کام ہمارا ہو رہا ہے، کیونکہ بدنام کرنے والے، اس فیلڈ کو بدنام کرنے والے بہت سارے ہیں نا، تو اس کے جو صحیح دلائل قرآن سے، صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، سنن ترمذی سے، سنن ابو داؤد سے، سنن نسائی سے، سنن ابن ماجہ سے، مسند احمد سے، صحیح ابن حبان سے، مجمع الزوائد سے، اور بہت ساری کتابوں سے، تو ہم کیا کرتے، یہ دلائل جو ہے الحمدللہ پڑھتے رہتے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے ساتھی بھی اس کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے کیا ہو رہا؟ دعوت و تبلیغ ہو رہی ہے،
اور لوگ شرک سے توبہ کر رہے ہیں، بدعت خرافات سے توبہ کر کے شرک بدعت خرافات کو چھوڑ کر قرآن اور حدیث کے پاس آ رہے ہیں، قرآن اور حدیث سیکھنے والے بن رہے ہیں، قرآن حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ اپنے اعمال بنا رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو اللہ کے بندو یاد رکھو، آخرت کی تیاری کرتے رہنا ہے ہر روز۔ موت کب آنے والی نہیں معلوم، موت کب آنے والی ہے نہیں معلوم ہے۔ ایک واقعہ، میں اور میرے ساتھ دو بزرگ اور ایک نوجوان خطبہ جمعہ دینے کے لیے حیدرآباد سے نکلے اور مہاراشٹرا کے ایک گاؤں میں داخل ہونا تھا۔ کرناٹکا کا بارڈر کراس کر دیا، مہاراشٹر میں داخل ہوئے ہیں اور ادگیر کے آگے ہے وہ گاؤں۔ تو نئی مسجد اسی دن اس کا آغاز کرنا تھا ہم کو الحمدللہ، اور مسجد بھی کیسی، چار طرف ٹین شیڈ اور اوپر بھی ٹین شیڈ، ٹھیک ہے، ایسبیسٹاس کے شیٹس، کچی مسجد، ابھی مسجد تو شروع کرو۔ تو ہم جا رہے تھے، ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا، ایسا برا ایکسیڈنٹ ہوا کہ گاڑی جس روڈ پر چل رہی تھی اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں وہ گاڑی آ گئی اور جا کے اس اپوزٹ ڈائریکشن کے اس طرف کھیت میں اوندھی پڑ گئی، بہت تیز گاڑی، لیکن ایک سکریچ بھی نہیں دیا میرے اللہ نے۔ ایک بزرگ جو سامنے بیٹھے تھے ان کو تھوڑا سا خون نکلا بہرحال، لیکن کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ گاؤں والے تو سمجھے، جو ہم کو کار میں سے نکالنے آئے تھے وہ سمجھے کہ جو ہے یہ بچے یا ختم ہو گئے، اس میں سے ایک بچا یا پورے ختم ہو گئے، ایسا تھا۔ بہرحال تو میں اس دن اور ہمارے ساتھی فوراً نکل کے سجدہ شکر جو کرنا تھا کیے کہ اللہ نے ہم کو بچا لیا، اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اور موت وہاں نہیں تھی۔ سورہ لقمان کی آخری آیت پر جب پہنچیں گے تو سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی جان، کوئی نفس یہ نہیں جانتی کہ کس زمین پر اس کو موت آنے والی۔ ہم تو سمجھے کہ اب ہمارا خاتمہ ہے، کیونکہ جب جس ڈائریکشن میں جا رہی تھی کار اور جب اس کا سٹیئرنگ ٹائٹ ہو گیا، سامنے کا لیفٹ ٹائر پھٹ گیا اور پھر گاڑی جو ہے پوری رائٹ میں ہی ہو گئی، کتنی بھی کوشش سے لیفٹ میں گاڑی نہیں ہو رہی، رائٹ میں، تو رائٹ کے روڈ پر، اپوزٹ روڈ پر 6 قدم پر بڑا ٹرک تھا ہوگا 16 ٹائر کا، سبحان اللہ۔ اب اس کے اندر جانے والی گاڑی کو میرے رب نے اور بھی رائٹ میں ہی رکھا اور پہنچا دیا رائٹ کی طرف کھیتوں میں۔ اللہ اکبر۔ موت اس زمین پر نہیں تھی، نہیں ملی۔ اگر موت ہو جاتی اس دن تو ایسے ہی کبھی بھی ہو سکتی ہے موت۔ ایک مثال دے رہا ہوں، ایسے ہی کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ انسان ہمیشہ تیار رہنا ہے آخرت کے لیے۔ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے رہتے ہیں، دنیا کے لیے بہت ساری محنتیں ہیں، آخرت کے لیے بہت کم، اور بہت سارے ایسے ہیں جو آخرت کے لیے کرتے ہی نہیں، بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ نے کہا قلیلا ما تؤمنون قلیلا ما تذکرون قلیلا ما تشکرون، اللہ نے کہا تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، تھوڑے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ اکثر کون ہیں؟ اکثر غفلت کی زندگی میں ہیں، آخرت سے غافل ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کا ہر روز سوچیں اور ہر روز کچھ نہ کچھ آخرت کی تیاری کرتے رہیں۔ اور تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو علم حاصل کرنے والا ہو دین کا اور اس کی دعوت و تبلیغ نشر و اشاعت کرنے والا ہو، یہ رب نے قرآن میں کہا ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم 5 ٹائم کی نماز اگر پابندی سے پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے مجھے توفیق دیا ہے، میں نماز ادا کر رہا ہوں، اب آگے مجھے اور کچھ کرنا ہے، اب آگے مجھے اور کچھ کرنا ہے۔ تو آخرت کی فکر ہوگی تو اور کچھ کر سکیں گے۔ دیکھو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین میں سے ایک صحابی جس کو ایک ہی مجلس میں 8 مرتبہ جنت کی بشارت سنائے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی کے 2 بیٹیوں والے ایک داماد عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، اور وہ تیسرے خلیفہ مسلمانوں کے، ان کو غزوہ تبوک کے موقع پر 8 مرتبہ نبی نے جنت کی خوشخبری دی، کیونکہ نبی جنگ کے لیے جو کچھ مانگ رہے تھے، اعلان کر رہے تھے، عثمان رضی اللہ عنہ حاضر ہے پیش کر رہے تھے۔ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ سناتا ہوں کہ ان کے ایک ساتھی، ان کے غلام کہتے ہیں، اور صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، کہ عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو جب قبرستان میں دیکھتا ہوں تو قبروں کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ روتے ہیں،
بہت زیادہ روتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا ایسا کیوں آپ بہت روتے ہیں؟ تو عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پیارے نبی سے میں نے سنا قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، لہذا جو یہاں کامیاب وہ آگے بھی کامیاب. تو تیاری کرنا ہے ہم کو، آخرت کی پہلی منزل کی تیاری کرنا ہے اور پھر آگے کی منازل اللہ کامیاب کرے گا. تو آخرت کی فکر ہر روز ہونا ہے. اور یہ آیتوں سے اپنے درس کو مکمل کرتا ہوں میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. رب نے کہا پھر جب وہ ہر چیز پر چھا جانے والی سب سے بڑی مصیبت آ جائے گی، یعنی قیامت، جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی، اور جہنم ہر اس شخص کے لیے ظاہر کر دی جائے گی جو دیکھتا ہے. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. بس لیکن جو حد سے بڑھ گیا اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اللہ کے ہم بندوں کو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے. اور سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 37 میں اللہ نے کہا واللہ احق ان تخشاہ، اور اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ہی ڈرا جائے. تو اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. اللہ سے ڈرتے ہوئے بندہ ہر کبیرہ گناہ سے بچنا، شرک سے بچنا، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا، جھوٹ بولنے سے بچنا، جھوٹی گواہی دینے سے بچنا، زنا کرنے سے بچنا، شراب پینے سے بچنا، چوری کرنے سے بچنا، سود لینے دینے یا سود کے جتنے معاملات ہیں اس سے بچنا، پاک دامن لوگوں پر جھوٹے الزامات نہیں لگانا، تمام کبیرہ غیبت نہیں کرنا، چغلی نہیں کرنا، تمام کبیرہ گناہ سے ہم بچنا، ہمارے خود کے پیشاب کے چھینٹوں سے ہم بچنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. تو بندہ جب اللہ سے ڈرے گا تو کبیرہ گناہ سے بچے گا. صغیرہ تو ہو ہی جاتے ہیں کیونکہ معصوم عن الخطا انبیاء ہوتے ہیں. تو ہم اللہ کے غلاموں کو چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈرتے رہیں. جب اللہ سے ڈریں گے تو آخرت یاد رہے گی. جب اللہ سے ڈریں گے تو آخرت یاد رہے گی. جب آخرت یاد رہے گی بندہ گناہوں سے بچے گا، اپنے آپ کو بچاتا رہے گا. کیونکہ آخرت میں دو ہی منزل ہے، ایک جنت ایک جہنم. ایک جنت، اور جنت ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے رہا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. رب نے کہا جنت دور نہیں ہے ان سے جو متقین ہیں. تو تقوی یعنی اللہ کا ڈر. اللہ سے ڈرتے رہیں گے تو گناہ سے بچیں گے، گناہ سے بچیں گے تو نیکی کریں گے. جو حد سے تجاوز کر گیا فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جو آگے بڑھ جانے والے ہیں، یعنی سن رہے، قرآن سن رہے، حدیث سن رہے، تفسیر سن رہے، سیرت صحابہ سن رہے، سیرت رسول سن رہے، اس کے باوجود پھر غفلت کا شکار ہو کے دنیا داری میں مصروف ہے، گناہوں میں زندگی ہے. تو حد سے تجاوز کرنا ہو گیا ہے. سن کر بھی اس پر عمل نہیں کر رہے، بس انسنی جیسا. اگر ایسا ہی کریں گے وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دیں گے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو ایسوں کا ٹھکانہ بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا ہے. الجحیم جہنم کے 7 طبقات میں سے پہلا درجہ الجحیم. اللہ ہم سب کو بچائے، آمین. آگے اللہ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ترجمہ، اور رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی نفس کو خواہش سے روک لیا تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو بندہ ڈر گیا رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، یعنی رب کے سامنے میں کھڑا ہونا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، سوالات ہونے والے وہاں پر. یہ حدیث کئی بار سنے ہوں گے، لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4. نہیں ہٹا سکے گا بندہ اپنا قدم قیامت کے دن اس وقت تک جب تک کہ اسے 4 سوال نہ کر لیے جائے. حتی یسأل عن 4، 4 سوال کیا ہے؟ عن عمرہ فیما افناہ، عمر کن کاموں میں فنا کیا،
جوانوں اس الفاظ پر غور کر لینا. عن شبابہ فیما ابلاہ، اپنی جوانی کن کاموں میں بوسیدہ کیا. عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور اپنے مال کے بارے میں سوال کرے گا اللہ، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. وعن علمہ ماذا عمل فیہ، اور اس کے علم کے بارے میں اللہ سوال کرے گا کہ جو علم لیا تھا اس پر عمل کتنا کیا. 4 سوال ہے. تو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے جو بندہ ڈرتا ہے کہ وہاں پر اگر گرفت ہو گئی تو، کیونکہ صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں حدیث موجود ہے، انبیاء اس روز کہنے والے ہیں یا رب سلم سلم، یا رب سلم سلم، اے ہمارے رب ہم پر سلامتی کرو، اے ہمارے رب ہم پر سلامتی کرو. تو جو انبیاء ہے وہ رب سے سلامتی مانگیں گے جو معصوم عن الخطا تھے. تو ہماری زندگی تو گناہوں میں چل رہی ہے نا بھائیوں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ الحمدللہ شرک بدعت خرافات سے بچے ہوئے ہیں، کبیرہ گناہوں سے ہی بچے ہوئے ہیں اللہ کی توفیق سے. صغیرہ گناہ ہو ہی جاتے ہیں، اور کبھی کبھی پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچ رہے تو سمجھو کہ وہ کبیرہ گناہ ہو رہا ہے. کبھی کبھی غیبت چغلی ہو رہی تو سمجھو کہ وہ کبیرہ گناہ ہو رہا ہے. اگر آپ جھوٹ سے بچے ہوئے ہیں، گالی دینے سے بچے ہوئے ہیں، امانت میں خیانت کرنے سے بچے ہوئے ہیں، منافقین کے صفات سے آپ بچے ہوئے ہیں، تو دوسرے اگر کبیرہ گناہ میں ہے تو غور کرنا ہے، بچنا چاہیے اللہ کے بندوں، نہ تو سوال ہونے والا ہے. تو اب یہ 4 سوال قیامت کے دن کے یاد رکھنا ہے. یہ 4 سوال بھی یاد رکھتے رہے گا بندہ تو انہیں آخرت کی فکر کرنے والا ہو گیا، آخرت کی تیاری کرنے والا ہو گیا. دیکھیے کیا ہے یہاں پر، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی نفس کو خواہشات سے روکتا رہا، خواہشات سے روکتا رہا. کون روکے گا خواہشات سے؟ خواہشات سے کون اپنے آپ کو روکے گا؟ جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے کہ اس دن سوال ہوگا اور جواب دینا ہے تو کیا کرے. جوانی زنا میں گزارے، چوری میں گزارے، شراب پینے میں گزارے، اور دنیا کے اور دوسرے گناہوں میں گزارے، یہ بولیں گے، یا پھر اللہ آپ کی فرما برداری میں گزارے، یہ بولیں گے. تو ان کے لیے کہا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کے لیے جنت ٹھکانہ ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا ہے، ایسوں کے لیے. میں آپ کے سامنے ایک حدیث سنا رہا ہوں. حدیثیں تو بہت ساری تیار کیا تھا آج کے درس کے لیے، مطلب جمع کیا، لیکن ایک حدیث سن لیجئے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث، صحیح البخاری میں کتاب التوحید میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے. تو کیا ہو گیا؟ یہ حدیث قدسی. ٹھیک، صحابی نے کہا کہ پیارے نبی نے فرمایا، پیارے نبی نے کہا اللہ فرماتا ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ بخاری میں ہے یا اور دوسری حدیث کی کتاب میں، تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ حدیث قدسی. اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرے تو اسے اس وقت تک نہ لکھو جب تک کہ وہ اسے کر نہ لے. اللہ فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ ارادہ کرتا ہے گناہ کا تو اللہ فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ ابھی گناہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، نہ لکھو، ابھی نہ لکھو جب تک وہ کر نہیں لیتا اس گناہ کو، نہ لکھو. جب وہ اس گناہ کو کر لے تو پھر اسے اس کے برابر لکھو، یعنی اتنا ہی لکھو جتنا گناہ اس نے کیا. اور اگر اس برائی کو میرے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دے تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھو، یعنی ارادہ کیا تھا فلاں گناہ کروں گا لیکن نہیں کیا، اللہ کے ڈر کے وجہ سے چھوڑ دیا. دیکھیے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو حدیث دیکھ لیجئے کہ بندہ رب سے ڈرتے ہوئے وہ گناہ نہیں کیا، رک گیا، بچا لیا اپنے آپ کو. ارادہ تو کیا تھا لیکن نہیں کیا، گناہ سے بچ گیا، تو ایک نیکی لکھواتا ہے. کیا رحمان و رحیم رب ہے ہمارا. کہیے سب لوگ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. رب ہمارا ہے رحمان و رحیم، رحمان الدنیا والآخرہ. اللہ ہم سب کو آپ اپنی رحمتوں میں رکھو یا اللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین. اللہ کی رحمت سے ہی جنت ملنے والی ہے. اور اگر بندہ کوئی نیکی کرنا چاہے تو اس کے لیے ارادہ کرنے پر ہی ایک نیکی لکھنے کا حکم اللہ فرشتوں کو دیتا ہے. یعنی ابھی ارادہ کیا نیکی کرنے کا، اللہ فرشتوں کو حکم دیا، فرشتے ایک نیکی لکھ دی. اور اگر وہ اس نیکی کو کر لیتا ہے تو اللہ اس نیکی کے بدلے 10 نیکی لکھوا دیتا ہے، یا 10 سے لے کر 700 مرتبہ زیادہ نیکیاں لکھوا دیتا ہے اللہ اکبر. تو ہم کو کیا کرتے رہنا ہے؟ نیکی کرنا ہے. تو اب
آ رہے ہیں عشر ذو الحجہ، عشر ذو الحجہ قریب ہے، یعنی ذو الحجہ کے 10 دن کی جو فضیلت ہے اس کے اوپر کئی بیانات آپ علماء سے سنے ہوں گے. اس میں ایک مسئلے کا میں آپ کے سامنے بات رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کوئی ہے جو کہتے ہیں 2437 سنن ابو داؤد کی حدیث کو پیش کر کے کہ اس کے اندر الفاظ کیا ہے، غور کریے. عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر اول 2 من الشهر والخميس. ترجمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی ایک زوجہ محترمہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ رکھتے اور یوم عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے، اور پھر ہر مہینے میں ایام بیض کے روزے رکھتے 3، اور پھر پہلے سوموار اور پہلے جمعرات کا ہر مہینے میں روزہ رکھتے تھے. تو 2437 ایک حدیث بھیج کر سوال کرنے والے کرتے ہیں کہ الفاظ حدیث میں عربی سے یہ ہے یصوم 9 ذی الحجہ، آپ ذی الحجہ کے 9واں روزہ رکھتے تھے ایسا بولتے ہیں. تو آپ لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی پہلے سے لے کر 9 روزے پورے رکھنا ہے، اور 10 تاریخ کو تو یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے. تو یہاں پر 9 ذی الحجہ ہے نا حدیث میں الفاظ، تو صرف 9 ذی الحجہ کو ہی رکھیں گے؟ جی نہیں، یوم التاسع نہیں ہے حدیث میں الفاظ، 9 ذی الحجہ ہے. اور اگر اس حدیث کو اور سمجھنے کے لیے دوسری حدیث کا سہارا لیں تو حدیث سنن نسائی میں حدیث یہاں پر موجود ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 من ذی الحجۃ، 9 من ذی الحجۃ. وہاں پر کیا ہے؟ یصوم 9 ذی الحجہ، اور یہاں پر الفاظ کیا ہے؟ کان یصوم 9 من ذی الحجۃ. تو حدیث سے سبق مل گیا کہ پورے 9 روزے رکھنا ہے، ذی الحجہ کے پہلی سے 9 تاریخ تک 9 روزے رکھنا ہے. یہ روزوں کی بہت بڑی فضیلت ہے، فرض روزوں کے اتنے تو نہیں ہے لیکن فضیلت ہے. فضیلت کیا ہے ان 10 دنوں کی؟ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. صحیح بخاری میں حدیث یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری سے 969 اگر دیکھتے، لمبی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دن میں عمل کرنا ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں عمل کرنے سے بڑھ کر نہیں ہے. صحابہ نے پوچھے، کہا جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد بھی نہیں، مگر وہ مجاہد جو اپنی جان و مال کے ساتھ گیا تھا جہاد کے لیے لیکن واپس کچھ نہ لا سکا، یعنی مال بھی اس کا اللہ کے راستے میں لگا دیا اور اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں لگا دیا، یعنی شہید ہو گیا. اس انسان کے علاوہ وہ عمل بہت زیادہ فضیلت والا ہے جو 9 دن میں یہ کیے جاتے ہیں، 10 دن میں کیے جاتے ہیں، یعنی پہلی سے 10ویں تاریخ تک ذو الحجہ کے مہینے میں جو اعمال ہے. تو بہت فضیلتیں ہیں. تو اس دن کیا کرنا ہے؟ 9 روزے رکھ لو اور زیادہ سے زیادہ نفلی صدقات نکالو. اگر آپ کا انہی ایام میں آپ کے مال نصاب کو پہنچا ہوا فرض زکوٰۃ نکالنا ہے تو وہ نکال دو. نفلی صدقہ زیادہ نکالو، روزے رکھ لو، اذکار زیادہ سے زیادہ کرو، قرآن کی تلاوت کر لو. تو وہ 9 دن، وہ 10 دن کی جو عبادت ہے، وہ عبادت پورے سال میں کسی بھی دن یہ 9 دن کی عبادت مقارنہ نہیں ہو سکتا، اتنی زیادہ فضیلت ہے. سمجھ رہے آپ لوگ؟ اور قسم کھایا رب نے والفجر وليال عشر والشفع والوتر، یہ رب نے قسم بھی کھایا ان 10 دنوں کی. تو کہنا یہ ہے کہ عشر ذو الحجہ قریب ہے. کتنے دن بچے ہیں؟ آج کیا ہے؟ 7 دن بچے ہیں. ہاں 7 دن بچے ہیں، 7-8 دن کچھ بچے ہیں. ٹھیک، تو 9 روزے رکھو. اچھا، کوئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ عورتیں بھی سوال کرتی ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ جواب ہے کیونکہ درس کا آڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے، جاتا ہے لوگوں تک تو وہ سن لیں کہ ہم نے رمضان کے روزوں میں بیماری کے وجہ سے یا اور کسی عذر کے وجہ سے جو روزے چھوڑ دیے یا روزے چھوٹ گئے تھے، رہ گئے تھے، جس کی قضا کرنا ہے ہم کو، وہ قضا روزے، فرض روزوں کی قضا، رمضان کے فرض روزوں کی قضا وہ 9 دنوں میں کر سکتے کیا؟ تو علماء نے کہا ہے کہ پہلے 8 دن، ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے ذوالحجہ کی 8ویں تاریخ تک 8 روزے اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں، پچھلے سالوں کے چھوٹے ہوئے یا پچھلے سال کے چھوٹے ہوئے
فرض روزے عذر شرعی کی وجہ سے یا اور کوئی بیماری کی وجہ سے چھوٹے تھے، اب آپ رکھنا چاہ رہے تو وہ قضا ان فرض روزوں کی کر سکتے، کیونکہ یہ 9 روزے نفل روزے ہیں نا، تو فرض روزوں کی اگر قضا کرنا ہے تو پہلی سے 8 تک کر سکتے، لیکن 9ویں ذی الحجہ کا یوم عرفہ کا روزہ تو لازم اسی نیت سے رکھنا ہے، عرفہ کے روزے کی نیت سے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے بندو زیادہ سے زیادہ یہ اعمال کرتے رہنا ہے اور آخرت کی تیاری کرتے رہنا ہے۔ علماء اہل حدیث، علماء حق ہے الحمدللہ، ان سے اپنا تعلق مضبوط کریے اور علم حاصل کرتے ہوئے اور دعوت و تبلیغ کے طریقے سیکھتے ہوئے ہر روز کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت دعوت و تبلیغ کرتے رہیے۔ قرآن چھاپ سکتے ہیں چھپائیے، تقسیم کر سکتے ہیں کریے، مراٹھی میں ہو، تیلگو میں ہو، انگلش میں ہو، ہندی میں ہو، اردو میں ہو، جس لینگویج میں ہو چھپائیے، تقسیم کریے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی تقسیم کریے، اور مدرس آف بلیورز یعنی وائفز آف پروفٹ کی بایوگرافی، سیرت امہات المؤمنین اگر لوگوں میں عام کر سکتے کریے، نان مسلمز تک پہنچیے، اسلام سمجھانے کے لیے اپنے استطاعت کے مطابق کام کرتے رہیے۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہوگا، کیونکہ اللہ نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو اپنی استطاعت کے مطابق، اللہ سے ڈرتے رہیں گے اپنی استطاعت کے مطابق اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیں گے، اللہ کا فضل و کرم ہوگا، اللہ دنیا میں عزت والی روزی دیں گے اور موت کے وقت سے جنت کی خوشخبری دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو موت تک توحید و سنت پر رکھے، باعمل بنائے رکھے، صحابہ کے مطابق ہم اپنا عقیدہ و ایمان عمل معاملات بنائے رکھیں، اور منافقت سے ہم بچے رہیں ہماری موت تک۔ اللہ ہم کو توفیق دے، تقوی دے، اخلاص دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔